خداوند یسوع مسیح جو کہ کل اور آج اور اب تک یکساں ہیں، اس کے زندہ اور جلالی اور قدوس اور لاریب اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، کیونکہ اس دنیا میں نہ اس زمین کے اوپر نہ آسمان کے نیچے کوئی اور دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے شفا جاری ہو سکے۔ واحد اور واحد سچا زندہ ایک نام ہے، اور وہ نام کون سا نام ہے؟ یسوع نام ہے، جس کے نام کے باعث مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آج کے دن ایک بار پھر مسیح یسوع کا جانثار سپاہی شیراز مسیح آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام دنیا کی حدود تک پہنچایا جا سکے اور اس کا آنا جلد ہو۔ جیسا کہ آپ سب کا معلوم ہے، ہم سیکھ رہے تھے پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئی۔ آج کے دن ہم ایک نئے دن میں ایک نئی پیشن گوئی کے ساتھ ایک آڈیو کو سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب 12 باب اور اس کی 7 آیت میں ایک نبوت ملتی ہے، اور وہ نبوت کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب 12 باب اور اس کی 7 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے باعث خداوند ہم سب کو برکت دے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس آیت میں ایک بہت زبردست نبوت پیشن گوئی ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ میں یہی ملک کیا کروں گا؟ میں تیری نسل کو دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تیری نسل کو دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نبوت کی تکمیل پر غور کریں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ 2 طرح کا وعدہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ بائبل مقدس کے 2 حصے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کی ہر ایک آیت میں 2 طرح کے عکس نظر آتے ہیں، یا تو جسمانی یا تو روحانی، یا تو خدا کی طرف سے یا تو ابلیس کی طرف سے۔ اور اس وعدے میں بھی ہمیں 2 عکس نظر آتے ہیں، ایک ادنا یا دنیاوی نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ایک اعلیٰ یعنی روحانی نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب ہم اس نبوت، اس پیشن گوئی، اس حوالے کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں جو نبوت، جو پیشن گوئی کی گئی وہ کیا تھی؟ کہ میں تیری نسل کو دوں گا، میں یہی ملک کیا کروں گا؟ تیری نسل کو دوں گا۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب اور اس کی 16 آیت بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ دراصل یہاں پر ابراہیم کی نسل کس کو کہا گیا تھا؟ کیا لکھا ہے؟ غلطیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت، متوجہ ہو جائیں۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، ایک نہیں بلکہ خدا نے بے انتہا وعدے کیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ دوبارہ غور کیجئے، تیری نسل کو، اور وہ کیا ہے؟ مسیح ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو نبوت، جو پیشن گوئی کی گئی کہ میں یہی ملک تیری نسل کو دوں گا، وہ نسل کس کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف۔ یعنی کہ ابراہیم کی نسل کس کو کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ اور جب ہم غلطیوں 3 باب اس کی 27 اور 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت زبردست طریقے سے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یعنی کہ یہ جو نبوت کی گئی کہ میں یہی ملک تیری نسل کو دوں گا، اور بہت ساری جو وعدے کیے گئے ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ، وہ صرف اور صرف ابراہیم کے صلب سے پیدا ہونے والوں ہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ وارث کہلاتا ہے۔
क्योंकि इब्राहिम की नस्ल किसको कहा गया है? मसीह को कहा गया है। और जो कोई मसीही है, खुदावंद यस्सु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, वो इस वादे में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कनान के बारे में यहाँ पर वादा किया गया था कि कनान का मुल्क और कनान की तकसीम आपको मैप साथ दिया गया है। कनान की तकसीम जब आप इसमें देखते हैं तो यहूदा के इलाका में हमें बैतल आई, यरूशलेम और बैतलहम नज़र आते हैं। और बैतलहम के इलाका में खुदावंद यस्सु मसीह पैदा हुए। क्या लिखा हुआ है? बैतलहम यहूदा के इलाके, तू हरगज अपने हाकिमों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। और खुदावंद यस्सु मसीह बैतलहम में पैदा हुए जो कि कनान का इलाका है। और मैं यही मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। और वो मुल्क कनान का इलाका था और वो नस्ल मसीह थी जो कि अपने उस वादे के मुताबिक बैतलहम में पैदा हुई। आज के दिन आप सबके लिए यही पैगाम है कि खुदावंद यस्सु मसीह इब्राहिम की नस्ल है, और जो कि उस पर ईमान लाते हैं वो भी इब्राहिम की नस्ल और उसके वादे के मुताबिक क्या कहलाते हैं? वारिस कहलाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मुलाकात होगी अगली नबूवत में, अगली पेशन गोई के साथ और तकमील के साथ। खुदा